بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پچھلے سال محرم میں ہمارے اور آپ کے ساتھ مجلسوں میں تھے، لیکن اس سال وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں ایک بار پھر فرش عزا پر آنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، اور یہ فرش عزا پہ آنا، یہ مجلس عزا میں بیٹھنا، یہ حسین ابن علی کا غم منانا، یہ دولت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، یہ اقتدار کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، یہ رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، یہ پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ توفیق الہی ہے، یہ توفیق محمد و آل محمد ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، صرف ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جو صاحبان شرف ہے اور جن کے شجرے میں ذرہ برابر بھی کوئی نجاست نہیں ہے۔ وہ افراد جو ہمارے درمیان میں نہیں رہے، ہماری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو نہ بھولیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں۔ جب بھی آپ کسی ثواب کا کام کریں، کوئی ثواب کا کام کریں، کوئی مجلس کریں، کوئی ماتم کریں، کوئی اور فنکشن کریں جو دینی فنکشن ہو، تو اس میں ان لوگوں کو نہ بھولیے جو مرحوم ہو چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ مسجد میں جائیے تو بھی ان کو یاد کریے، مجلس میں آئیے تو بھی ان کو یاد کریے، زیارت حسین ابن علی پہ جائیے تو بھی ان کو یاد کیے، اپنے مرحومین کو یاد کریے۔ یاد رکھیے گا، جو قوم اپنے مرحومین کو بھول جاتی ہے تو پروردگار عالم اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ پہلا حق ہے اپنی ماں کو یاد کرو، اپنے باپ کو یاد کرو، اپنے رشتہ داروں کو یاد کرو، اور یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر آج ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں گے تو کل آنے والے بچے جب ہم لوگ مرحوم ہو جائیں گے تو ہمیں یاد کریں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی مرنے کے بعد یاد کیا جائے تو اپنے مرحومین کو فراموش نہ کیجیے، اس لیے کہ ماں باپ اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں خالی وہ زندگی ہی میں دعا نہیں دیتے آپ کو، بلکہ میں نے روایت پڑھی ہے کہ اگر آپ مرحوم کو کوئی ہدیہ بھیجیں، مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں، مرحوم کے لیے کوئی کام کریں، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، تو وہ اس ہدیے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے دعا کرنا اور ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے دعا کرنا اور ہے۔ یہ ماں باپ قبر میں جا کے بھی آپ کو نہیں بھولتے، یہ ماں باپ قبر میں جا کے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا یہ بہترین موقع ہے محرم کے اس آغاز میں اور محرم کی ان مجلسوں میں، جب آپ اپنے گھر سے مجلس عزا میں شرکت کرنے کے لیے چلیں تو آپ کے اوپر پہلا فریضہ یہ ہے کہ اپنے مرحوم کو نہ بھولیے، بلکہ آپ نیت کر کے نکلیے، مجلس عزائے حسین ابن علی میں جاتا ہوں کسی انجمن کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی کمیٹی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی صدر اور سیکریٹری کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں جا رہا ہوں یا خدا کو راضی کرنے کے لیے یا روح زہرا کو شاد کرنے کے لیے، اور میں خالی اپنی طرف سے نہیں جا رہا ہوں۔ اگر میری ماں مرحومہ ہے، اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے، اپنے مرحوم باپ کی طرف سے، اپنے چچا کی طرف سے، اپنے خالو کی طرف سے، اپنے نانا کی طرف سے، اپنی نانی کی طرف سے، اپنے دادا کی طرف سے، اپنے دادی کی طرف سے، اپنے فلاں دوست کی طرف سے میں جا رہا ہوں مجلس عزا میں سنت قربتاً اللہ، تو اب جب آپ یہ نیت کریں گے، جتنا ثواب مجلس میں آنے کا آپ کو ہوگا، اتنا ہی ثواب آپ کے ان مرحومین کو ہوگا کہ جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے کہ ثواب دینے والا کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کا خزانہ ختم ہو جائے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ لینے والے کم پڑ جاتے ہیں مگر دینے والے کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ پہلا ادب یہ ہے، میں آج ہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب مجلس عزا میں آئیے تو اپنے بزرگوں کو فراموش نہ کیجیے۔ حسین ابن علی احسان فراموش کو قبول بھی نہیں کرتے۔ آپ مجلس عزا کرتے رہیے اور کسی کے احسان کا آپ بدلہ نہ دیجیے، تو احسان فراموش کی اسلام میں بڑی مذمت ہے۔ لہذا جب مجلس میں آئیے اپنے عزیزوں کا نام لے کے آئیے، میں ان کی طرف سے جا رہا ہوں، میں ان کی طرف سے جا رہا ہوں، میں ان کی، اس لیے کہ جب وہ زندہ تھے تو مجلس میں آتے تھے۔ میں آپ کو ایک قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے یہاں نیکیوں کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ آدمی مر جاتا ہے مگر اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار اس کی طرف سے جو کرتے ہیں وہ ایصال ثواب
کتاب کی شکل میں پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ آئیے مجلس میں، اور آج کی مجلس کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے پیغمبر ان سے کہیے میں اپنی تبلیغ کا عوض کچھ اور نہیں چاہتا مگر ایک چیز، اور وہ کیا ہے؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ علامہ جلال الدین سیوطی جو علماء اہل سنت کے مشہور عالم ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قرابت دار کون ہیں؟ تو نبی نے صحابہ کے درمیان میں فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ ہیں میرے قرابت دار، ان سے مودت کرو۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ زمخشری نے لکھا تفسیر کشاف میں، اور علامہ فخر الدین رازی نے لکھا تفسیر الکبیر میں، جس میں سے کافی حدیثیں آپ حضرات کو معلوم ہیں، لیکن میں 5 یا 6 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو انسان محبت اہل بیت پر مر جائے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ اس مومن کی قبر کو ویران نہیں ہونے دیتا، اس مومن کی قبر کو وحشت زدہ نہیں ہونے دیتا، اس مومن کی قبر پر اتنی رحمتیں برستی ہیں، اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ جب آپ اپنے کسی چاہنے والا کوئی مر جاتا ہے اور اس کو آپ قبرستان میں لے جاتے ہیں اور قبر میں دفن کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس مومن کی قبر ویران ہو گئی، بلکہ ادھر آپ چھوڑ کے آتے ہیں، ادھر اللہ کے فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں اور اس مومن کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہیں سے میں اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ جاہل لوگ، یہ دین سے ناآشنا لوگ، یہ شریعت اسلامی کا مذاق اڑانے والے لوگ، یہ جو حدیثیں نہیں پڑھتے، آیات نہیں پڑھتے، روایات نہیں پڑھتے، کہتے ہیں قبروں پہ جانا بدعت ہے، قبروں پہ جانا غلط ہے، قبروں کی زیارت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں تو ان کا جواب میں اس حدیث سے دینا چاہتا ہوں جو علماء اہل سنت کے 2 مشہور عالموں نے لکھی ہے، ایک فخر الدین رازی نے، ایک علامہ زمخشری نے۔ انہوں نے فرمایا جو محب آل محمد دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو ملائکہ کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ آسمان سے فرشتے آتے ہیں اس مومن کی قبر کی زیارت کے لیے، تو اگر زیارت کرنا بدعت ہوتا تو اللہ کے فرشتے اس مومن کی قبر پہ زیارت کرنے کیوں آتے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ زیارت کرنا بدعت نہیں ہے، زیارت کرنا سنت ملائکہ ہے، زیارت کرنا سنت زہرا ہے، زیارت قبور سنت نبوی ہے، زیارت قبور سنت انبیاء ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں۔ لہذا مومن کی قبر کے اوپر جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کی قبر پہ آتے ہیں، اس کی زیارت کو دور کرتے ہیں، اس کی وحشت کو دور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قبروں پہ جانا سنت ملائکہ اور سنت انبیاء ہے، سنت رسول ہے۔ جناب حمزہ کی قبر پہ شہزادی کونین جایا کرتی تھی جو رسول کا ٹکڑا ہیں، جو بذات رسالت ہیں، تو لہٰذا قبروں پہ جانا غلط۔ یہ ایک میسیج تھا جو درمیان میں آ گیا تھا، وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ ایک شخص آیا تھا امام علیہ السلام کی خدمت میں اور آگے کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، مولا میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تو بہت رئیس آدمی ہے، تو بہت امیر آدمی ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے بھی نہیں ہے، میرے پاس زندگی گزارنے کا کوئی اثاثہ نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں نہیں تم غریب نہیں ہو، تم تو امیر ہو۔ امام نے فرمایا، جب وہ کہنے لگا بار بار میں غریب ہوں، امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی انسان کے پاس ایک ایسا ہیرا ہو کہ جس ہیرے کی قیمت دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو تو بتاؤ وہ آدمی رئیس ہے یا غریب ہے؟ کہا مولا وہ تو امیر ہے، جس کے پاس ایک ایسا ہیرا ہو۔ امام نے فرمایا تو تیرے پاس ایک ایسا ہیرا ہے دنیا کے خزانے میں جس کی قیمت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مولا کیا مطلب؟ امام نے فرمایا بتاؤ
اگر پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے اس بات پر کہ تم علی اور اولاد علی سے محبت کرنا چھوڑ دو تو ہم تمہیں پوری دنیا کی دولت دے دیں گے، تو بتاؤ کیا تم یہ ہیرا بیچ سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے مولا اگر کائنات میرے قدموں میں بھی آ جائے تو ابھی دنیا کو ٹھوکر مار دوں گا مگر آپ کی محبت کا سودا نہیں کروں گا۔ امام نے فرمایا پھر تجھ سے بڑا رئیس کون ہے، پھر تجھ سے بڑا امیر کون ہے؟ اور یہ فیصلہ خود نہج البلاغہ میں فرمایا ہے مولا کائنات نے۔ سنیے نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں تمہارا مولا علی جس کے نام کے نعرے لگاتے ہو، جس کے نام کے قصیدے پڑھتے ہو، ٹھوکر لگ جاتی ہے تو علی علی کہتے ہو، کوئی مصیبت آتی ہے تو علی علی کہتے ہو، کہنا بھی چاہیے اس لیے کہ اگر آپ کسی کو پکاریے لوگ کہتے ہیں آپ علی کو کیوں پکارتے ہیں؟ ارے بھائی ہم تو کسی اور کو بھی پکار لیں مگر آئے تو صحیح کوئی۔ ہم علی کو صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ ہم نے جب بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے دیکھے تو رشتہ داروں کو پکارا نہیں آئے، خاندان والوں کو پکارا نہیں آئے، بڑے زمینداروں کو پکارا نہیں آئے، بس ایک ہی شخصیت ہے کہ جو صحابہ کی مدد کے لیے بھی آئی، نبیوں کی مدد کے لیے بھی آئی، رسولوں کی مدد کے لیے بھی آئی، اور اس شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو ہم سے نہ کہیے علی کو کیوں پکارتے ہیں، ہم علی کو اس لیے پکارتے ہیں اس لیے کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آتا ہی نہیں علی کے علاوہ۔ اور میاں ہم ہی کیا پکارتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ علی علی کہتے تھے، بڑے بڑے صحابہ پکارتے تھے علی ابن ابی طالب کو، لہذا اس مولا کا ایک قول نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں سنیے، فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی لانه ذلك فانقضى على لسان النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ نہج البلاغہ کلمات قصار اس میں ہے، اور آپ جتنے بھی اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے نصیب پہ فخر فرمائیں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ۔ فرماتا ہے میرا مولا اگر میں علی ابن ابی طالب مومن کی ناک پر تلوار ماروں اور یہ کہوں کہ تو مجھ سے نفرت کر تو یہ مومن کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، اور اگر پوری کائنات کی دولت لا کے منافق کو دے دوں اور یہ کہوں تو مجھ علی سے محبت کر تو یہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ مومن کبھی نفرت نہیں کرے گا، منافق کبھی محبت نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ فیصلہ میرے صادق و صدیق نبی نے کی زبان مبارک سے ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا اور تجھ سے نفرت اور تجھ سے بغض صرف منافق کرے گا۔ ہمیں کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا کہ علی سے محبت کرو یا نہ کرو، لیکن ہاں اپنے گریبان میں اپنا منہ ڈال کے چیک ضرور کر لینا کہ دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں۔ اگر علی کی محبت ہے تو مومنوں کی فہرست میں چلے جاؤ گے، اگر علی سے نفرت ہے تو منافقوں کی فہرست میں چلے جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔